سما، رقص اور وجد کے معاملات میں صوفیہ پر ابلیسی حملہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ گانے اور راگ کا سننا دو چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کرنے اور اس کی خدمت و اطاعت میں ہمہ وقت قائم رہنے سے دل کو غافل کر دیتا ہے۔ نمبر 2، یہ نفس کو جلد حاصل ہونے والی لذتوں کی جانب مائل کر دیتا ہے، جو تمام حسی شہوات کو پورے طور پر حاصل کرنے کی طرف ابھارتی ہے۔ ان شہوات میں سب سے بڑی شہوت نکاح ہے، اور اس کی مکمل لذت تو فقط زمانے کی نئی رنگینیوں میں ہی ہے، اور حلال ذریعے سے ان رنگینیوں کی کثیر تعداد کو پانے کا راستہ ملنا مشکل ہے، تو لامحالہ یہ راگ اور گانا سننے والے کو زنا پر ابھارتا ہے۔ یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ گانے اور زنا میں باہمی تعلق ہے۔ وہ اس طرح کے گانا روح کی لذت، جبکہ زنا سب سے بڑی نفس کی لذت ہے۔ کسی ایک چیز سے لذت کا حاصل کرنا دوسری چیز خصوصاً جو اس سے مناسبت رکھتی ہو اسے حصول لذت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو جس وقت ابلیس کو عبادت گزاروں سے حرام آوازیں مثلا اود یعنی سارنگی، باجا وغیرہ کی آواز سننے سے مایوسی نظر آئی، تب اس نے اود سے حاصل ہونے والی مانوی چیز پر نظر دوڑائی، چنانچہ اس نے اس چیز کو بغیر سارنگی ہی کے گانے کے ضمن میں داخل کر دیا اور اسے ان کے لیے مستحسن قرار دیا، جس سے اس کا مقصود یہ تھا کہ درجہ بدرجہ ایک چیز سے دوسری چیز کی جانب بڑھیں، اور فقی وہ ہوتا ہے جو اسباب و نتائج میں نظر اور مقاصد پر دھیان رکھیں۔ کسی امرت یعنی بے ریش جوان لڑکی کی طرف دیکھنا تبھی مباح ہے جب شہوت کے بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن اگر اس اندیشے کا خدشہ ہو تو اس کی جانب دیکھنا ناجائز ہے۔ اور 2-3 برس کی چھوٹی بچی کا بوسہ لینا جائز ہے، کیونکہ غالباً اس عمر میں شہوت کا خیال نہیں آتا، لیکن اگر شہوت کے آثار پائے جائیں تو یہ بھی حرام ہوگا۔ اسی طرح غیر محرم خواتین سے خلوت کا حکم ہے، اگر اس خلوت میں خطرے اور اندیشے سامنے آئے تو حرام کا حکم ہے۔ اس قاعدے کلیے پر سوچ بچار۔ گانے کے متعلق صوفیہ کی رائے۔ لوگوں نے گانے کے متعلق بہت لمبی بحثیں کی ہیں، ان میں سے کچھ نے تو اسے حرام کہا ہے، اور کچھ نے بغیر کراہیت کے اسے مکروہ قرار دیا ہے، اور بعض نے جائز کہا ہے لیکن کراہیت کے ساتھ۔ اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اول چیز کی ماہیت میں نظر دوڑانی چاہیے، پھر اس پر حرمت، کراہیت یا کوئی اور حکم لگانا چاہیے۔ غنا یعنی گانے کا لفظ کئی چیزوں اور موقع پر بولا جاتا ہے۔ راستوں میں چلتے ہوئے حجاج کرام کا گاتے جانا۔ بعض اجمی لوگ ارادہ حج سے آتے ہیں تو وہ گلیوں راستوں میں چند اشعار گاتے ہیں، جن کا سننا بالکل مباح اور جائز ہے، کیونکہ ان کا یہ اشعار پڑھنا وجد لانے اور حد اعتدال سے نکالنے کے زمرے میں نہیں آتا۔ انہی لوگوں کے معنی میں غازی اور مجاہد ہیں، وہ بھی جہاد و قتال پر ابھارنے اور شوق دلانے کے لیے اشعار پڑھتے ہیں، اور اس رنگ میں ان مبارزت کرنے اور للکارنے والوں کے اشعار ہیں جو میدان معرکہ میں اترنے کے بعد اپنی بڑائی اور عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس معنی میں مکہ کے راستے میں چلتے ہوئے اونٹوں کو ہانکنے والوں کے اشعار آئیں گے، جیسے کہ ان میں سے ایک کہتا ہے، ان کو رہنما اور چلانے والے نے یہ کہتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ تم کل صبح شجر ببول اور پہاڑوں کو دیکھ لو گے۔ اور ایسے اشعار اونٹ اور آدمیوں کو جوش دیتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ تیز رفتاری اور تحریک سازی ایسے وجد اور جھومنے کو واجب نہیں کرتی جو حد اعتدال سے نکالنے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حدیث خواں یعنی اونٹ ہانکنے والا ہوتا تھا، اسے انجشا کہا جاتا تھا۔ اس کی حدیث خوانی سے اونٹ تیزی سے دوڑا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انجشا، ذرا آرام سے آپ خوروں یعنی خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6140 6161۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2323۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی جانب چلے، ہم شب کو محو سفر تھے۔ قوم میں سے ایک آدمی نے حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ ہمیں اپنا مبارک کلام نہیں سنائیں گے؟ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ ایک شاعر آدمی تھے، چنانچہ وہ نیچے اترے اور یوں حدیث خوانی کا آغاز کیا۔ ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں توفیق مرحمت نہ فرماتا تو ہم ہدایت سے فیض یاب نہ ہوتے، اور نہ ہی ہم صدقات و زکوٰۃ ادا کرتے، اور نہ ہم نمازیں ہی ادا کرتے۔ الہی، تو ہمارے اوپر سکون و اطمینان کا نزول فرما، اور اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹ چلانے والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، عامر بن اقوا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6140۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، حدیث خوانی اور عرابیوں کے گیت سننے میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ اسی جنس سے وہ اشعار بھی ہیں جو وہ مدینہ منورہ میں گایا کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ ان کو گاتے ہوئے 7 دف کا استعمال بھی کر لیا کرتے تھے، 2 پابندیوں کے ساتھ: عورتوں کے لیے نکاح یا عید کے موقع پر۔ اس زمن میں وہ روایت بھی ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایام مینا میں ان کے ہاں تشریف لائے، جبکہ 2 نابالغ بچیاں ان کے پاس دف بجا رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے منہ ڈھانکے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور یوں فرمایا، اے ابو بکر، انہیں چھوڑ دو، جو کر رہی ہیں کرنے دو، کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں۔ صحیح بخاری العیدین حدیث نمبر 907۔ گانا اور نوحہ خوانی مکروہ ہے۔ ہمارے اصحاب نے قرآن، سنت، آثار اور کچھ معنوی دلائل سے استدلال کیے ہیں۔ قرآن کریم سے دلائل، قرآن کریم سے دلائل 3 آیات مبارکہ سے کیے ہیں۔ پہلی آیات مبارکہ ہے سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں۔ ابو صحبہ بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ عز و جل کے اس فرمان اقدس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے یوں جواب دیا، اللہ کی قسم، اس سے مراد گانا ہے۔ اسے ابن جریر نے جلد 21 صفحہ 61 میں اور ابن ابی شیبہ نے جلد 6 صفحہ 310 میں بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا طریق ابن جریر کے ہاں 21/61-62 میں موجود ہے، جس سے یہ قوی ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت مبارکہ سے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ گانے اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ سعید بن یسار بیان کرتے ہیں، میں نے لہ الحدیث کے متعلق اکرمہ سے استفسار کیا تو انہوں نے جواب دیا، گانا۔ اور اسی طرح حسن، سعید بن جبیر، قتادہ اور ابراہیم نخعی نے بھی کہا ہے۔ دوسری آیات مبارکہ اللہ عز و جل کا فرمان گرامی ہے، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ کے بارے میں یہ قول منقول ہے، قبیلہ حمیر کے لہجے میں اس سے مراد گانا ہے۔ وہ کہتے ہیں، سمادا لنا، یعنی اس نے ہمارے لیے گانا گایا۔ مجاہد رحم اللہ نے فرمایا، یہ گانا ہے۔ کوئی گانا گائے تو اہل یمن کہا کرتے تھے، سمادا فلاں نے گانا گایا۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64، ان میں سے تو جسے اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا۔ مجاہد رحم اللہ بیان کرتے ہیں، اس سے مراد گانے اور بانسری وغیرہ ہے۔ معنوی دلائل، اس کا تفصیلی بیان کچھ اس طرح ہے کہ جب انسان وجد میں آتا ہے تو ایسے اعمال اور ایسی حرکات کرتا ہے جنہیں اپنی حالت صحت میں کسی دوسرے میں دیکھے تو برا سمجھتا ہے، مثلا سر ہلانا، تالیاں بجانا، زمین پر پاؤں مارنا وغیرہ وغیرہ، جو کم عقل اور معاف عقلوں والے لوگ کرتے ہیں۔ گانا ایسی سب فضول حرکات کو واجب کرتا ہے، بلکہ اس کے اثرات عقل پر پردے ڈالنے کے لحاظ سے قریب شراب نوشی کے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اس سے باز رہا جائے اور باز رکھا جائے۔
ابو سعید زرار بیان کرتے ہیں محمد بن منصور کے پاس قصیدے پڑھنے اور سننے والوں کا تذکرہ ہوا تو فرمانے لگے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے فرار ہونے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے خیر خواہی، حسن معاملہ اور صدق نیت سے معاملہ رکھتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان کے باطن میں ایسی باتیں القا کرتا جو انہیں ایسی فضولیات میں مشغول ہونے سے باز رکھتے ہیں۔ ابو عبداللہ بن طبا اکبری نے کہا ہے کسی سائل نے مجھ سے گانا سننے کی بابت دریافت کیا تو میں نے اسے روکا اور منع کیا، اور میں نے اسے ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ یہ ایسے امور میں سے ہے جنہیں علماء نے ناپسندیدہ اور کم عقل اور بیوقوفوں نے اچھا اور پسند بنایا ہوا ہے۔ لوگوں کے ایک گروہ نے اسے باقاعدہ اختیار کیا ہوا ہے جنہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ محققین نے اس گروہ کا نام جبریہ رکھا ہے۔ یہ لوگ کم ہمت، کمینی سوچ والے اور بدعت کی راہوں پر چلنے والے لوگ ہیں جو زہد کو ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے سب ذرائع آمدنی ظلم پر مبنی ہیں۔ یہ لوگ خوف و رجا، امید و بیم سے بے نیاز اور آزاد ہو کر شوق و محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ کم عمر لڑکوں اور عورتوں سے گانے سنتے ہیں، وجد میں آتے بے ہوش ہوتے ہیں، جعلی غشی اور بناوٹی موت مرتے ہیں، اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے شدید اور انتہائی زیادہ محبت رکھنے کے باعث ہیں، اس کی طرف شوق و اشتیاق رکھنے کے سبب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان فضول اور باطل اقوال سے بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ امام احمد رحم اللہ کا مذہب ان کے زمانے میں گانا زہد کے قصائد و اشعار کو پڑھنے کا نام تھا، البتہ جب انتہائی زیادہ الحان اور پرترنم لہجے سے پڑھا جاتا تو اس کی بابت آپ سے روایت مختلف ہیں۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ نے آپ سے روایت نقل کی ہے، آپ نے فرمایا گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسماعیل بن اسحاق سقفی نے آپ سے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے قصائد سننے کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اسے مکروہ اور ناپسندیدہ گردانتا ہوں، یہ بدعت ہے، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھا جائے۔ ابو حارث نے آپ سے یہ روایت کی ہے، آپ نے کہا تکبیر سے مراد لا الہ الا اللہ یا کسی بھی ذکر کو بار بار بآواز بلند دہرانا ہوتا ہے۔ قاموس صفحہ 576۔ تکبیر بدعت ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں، پھر بھی آپ نے یہی جواب دیا یہ بدعت ہے۔ یعقوب بن بختان نے آپ سے یہ روایت کی ہے، میں تکبیر کو ناپسند کرتا ہوں، اور آپ نے اسے سننے سے روکا اور منع فرمایا۔ مذکورہ سب روایات گانے کے مکروہ ہونے پر دلیل ہے۔ ابو بکر خلال نے کہا امام احمد رحم اللہ نے قصائد سننے کو ناپسند کہا ہے جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق اور دل لگی کرتے ہیں۔ پھر آپ سے ایک روایت یہ بھی ہے جو اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے سننے میں کوئی حرج نہیں۔ مروزی نے کہا ہے میں نے ابو عبداللہ سے قصائد کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا بدعت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی کیا انہیں چھوڑا جائے اور ان سے ترک تعلق اختیار کر لیا جائے تو آپ نے جواب دیا البتہ انہیں اس مقام تک نہ پہنچایا جائے۔ ملاحظہ فرمائے ضیاء مقدسی کی کتاب اتباع السنن و اجتناب البدع صفحہ 73 سے 89 تک۔ یہ بھی روایت ہمیں ملی ہے کہ امام احمد رحم اللہ نے اپنے صاحبزادے صالح کے پاس ایک قوال کو سنا تو اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب صالح نے آپ سے عرض کیا اے میرے ابا جان، آپ تو اسے قابل اعتراض گردانا کرتے تھے، تو آپ نے جواب دیا مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ منکرات کو زیر استعمال لاتے ہیں، اس لیے میں نے اسے ناپسند سمجھا تھا۔ رہا قوال، اسے میں ناپسند نہیں سمجھتا۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارے اصحاب نے ابو بکر خلال اور ان کے ساتھی عبدالعزیز سے گانے کی اباحت ذکر کی، اور انہوں نے اپنے دور میں پائے جانے والے قصائد اور زہدیات کی جانب اشارہ کیا ہے، اور جن اشعار کو امام احمد رحم اللہ مکروہ نہ جانتے تھے انہیں اسی حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ میرے اس موقف پر وہ واقعہ
بھی دلالت کرتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اسی آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جو مرتے وقت ایک لڑکا اور مغنیہ لڑکی چھوڑ گیا تھا۔ مغنیہ یعنی گانے والی۔ بعد ازاں وہ لڑکا اس لڑکی کو فروخت کرنے کا حاجت مند بن گیا تو آپ نے فرمایا اسے فروخت نہ کیا جائے کیونکہ وہ گانے والی ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ 30,000 درہم کے برابر قیمت کی ہے، اور اگر اسے سادہ حالت میں فروخت کیا جائے تو یہ فقط 20 دینار میں جائے گی۔ تو آپ نے یہ جواب دیا اسے صرف سادہ حالت میں بیچا جائے۔ آپ نے یہ اسی بات کے پیش نظر فرمایا ہوگا کہ وہ مغنیہ زہدیات پر مبنی قصائد نہ پڑھتی ہوگی بلکہ وہ وجد آفری اشعار گاتی ہوگی جو طبیعتوں کو عشق پر بھڑکاتے ہوں گے، اور یہ اس بات پر بین دلیل ہے کہ گانا ممنوع و حرام ہے۔ اگر وہ ممنوع و حرام نہ ہوتا تو آپ کسی صورت بھی مال یتیم کو سستے بھاؤ فروخت کرنا جائز نہ کرواتے۔ مروزی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ ہجڑے کی کمائی خبیث اور ناپاک ہے کیونکہ وہ اسے گانے کے ذریعے کماتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہجڑا قصائد زہد نہیں گاتا بلکہ وہ تو صرف غزلیات اور نوحہ پر مبنی اشعار ہی گاتا ہے۔ تو اس جملے سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ امام احمد رحم اللہ سے گانے کی کراہیت اور اباحت پر مبنی جو دو مختلف روایات منقول ہیں ان کا تعلق پرترنم زہدیات کے ساتھ ہے۔ رہا دوسرا حاضر کا معروف و معتول گانا تو یہ ان کے نزدیک ممنوع اور حرام ہی ہے۔ اگر آپ کو لوگوں کے جدید اضافے اور زیادتیاں معلوم ہو جائیں تو پھر فتویٰ کیسے ہوتا؟ یہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا مذہب میں نے سامنے رکھ دیا، اور باقی اماموں ائمہ اربعہ کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے اسے یہاں پہ نہیں رکھا۔ گانے سننے کو جائز کہنے والوں کے شبہات، ان میں ایک شبہ یہ ہے جو حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کی جاتی ہے کہ دو چھوٹی بچیاں آپ کے پاس دف بجا رہی تھی۔ بعض روایات میں الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے یہاں تشریف لائے، اس وقت میرے پاس انصار کی بچیوں میں سے دو چھوٹی بچیاں وہ اشعار گا رہی تھی جو انصار نے جنگ بواس کے روز فخریہ گائے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا شیطانی گیت اور کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نسبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ان کو رہنے دے کیونکہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا روز ہے۔ اس حدیث کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوش الحانی سے تلاوت قرآنی کرنے والے کی طرف اس سے کہیں بڑھ کر کان لگاتا ہے جتنا کوئی اپنی لونڈی کی طرف کان لگاتا ہے۔ مسند احمد جلد 6 صفحہ 20، حدیث نمبر 1340 و اسناد ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن طاہر نے کہا ہے اس حدیث سے وجہ حجت یہ ہے کہ اس حدیث نے گانا سننے کو جائز ثابت کر دیا ہے، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی حرام چیز پر قیاس کیا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے پر قرآن کو قیاس کیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی بھی اتنی اجازت عطا نہیں فرمائی جتنی نبی کو قرآن کا گا کر پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ سنن ترمذی النکاح حدیث نمبر 1088، سنن نسائی النکاح حدیث نمبر 3371، سنن ابن ماجہ النکاح حدیث نمبر 1896، احمد جلد 3 صفحہ 418۔ ان مرویات میں سے ایک وہ روایت ہے جس میں محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا فرمان اقدس نقل کرتے ہیں، حلال اور حرام تعلق میں فرق 10 بجانا ہے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔